سیرت پاک پارٹ نمبر 20 قبیلوں کے ساتھ۔ معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کی سیر کرائی، اور خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی زبردست خصوصیت سے نوازا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس واقعے سے مسلمان تو بہت خوش ہوئے اور ان کے ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئے، مگر قریشیوں نے اس واقعے کو جھٹلایا اور اس کو آپ کے مذاق اڑانے کا ایک اور بہانہ بنا لیا۔ ان کے ساتھ بعض ایسے مسلمان بھی مل گئے جن کے ایمان کمزور تھے، وہ اس واقعے پر اسلام کو چھوڑ بیٹھے۔ اس سے قریش کے دل اور زیادہ بڑھ گئے اور انہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے نئے سرے سے نئے پروگرام بنانے شروع کیے، کیونکہ مشرک یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح باقی مسلمان بھی اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیفیں برداشت کرتے اور صبر کرتے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ مشرک چاہے آپ کو کتنی بھی تکلیفیں پہنچائے، آپ ان کے ساتھ بھلائی کیجیے، اس طرح دشمن بھی آپ کے دوست ہو جائیں گے۔ مگر مشرک دشمنی میں اندھے بن چکے تھے، وہ نہ خود سچائی کو دیکھتے تھے اور نہ دوسروں کو دیکھنے دیتے تھے۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ جو تھوڑے بہت مسلمان رہ گئے ہیں ان سے لڑیں گے، وہ اس وقت تک انہیں ستاتے رہیں گے جب تک وہ اپنے اس دین سے پھر نہیں جائیں گے اور محمد کی پیروی نہیں چھوڑ دیں گے، اور جس راستے کی طرف وہ بلاتا ہے اور جو کچھ وہ لے کر آیا ہے ہم ان مسلمانوں کو اس سے ہٹا کر چھوڑیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ان ایذا رسانیوں پر صبر کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا معاملہ کرتے اور انہیں نیک کاموں کی ترغیب دیتے۔ ہر سال حج کے موسم میں مکہ کے قریب مختلف بازار لگا کرتے تھے جن کا نام عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز تھے۔ جو لوگ حج کا ارادہ کرتے تھے وہ مکہ آنے سے پہلے یہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں ان بازاروں میں جاتے اور جو قافلے اور وفد منی اور عقبہ کے راستے میں یہاں قیام کرتے تھے ان سے آپ ملتے، انہیں خدا کی طرف بلاتے اور خدا کے دین کی تبلیغ کرتے۔ آپ ان کے سامنے وہ آیتیں پڑھتے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ گمراہ اور غلط راستے پر ہیں، اور جن میں یہ خوشخبری ہوتی تھی کہ اگر وہ لوگ آپ کی پیروی کریں گے تو انہیں جنت میں سکون و سلامتی اور نعمتیں ملیں گی۔ آپ ان سے درخواست کرتے کہ وہ آپ کی حمایت اور مدد کریں اور مشرکوں کی دشمنی سے آپ کی حفاظت کریں، تاکہ آپ خدا کے دین کی تبلیغ کر سکیں اور جس مقصد کے لیے خدا تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے اس کو پھیلا سکیں۔ لیکن قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ آپ آزادی سے دین کی تبلیغ کر سکیں اور آپ کے پیرووں اور آپ کا ساتھ دینے والوں کی تعداد بڑھ جائے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے واسطے ان بازاروں میں جاتے تو آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا چچا عبد العزیٰ یعنی ابو لہب یا قریش کے دوسرے بدقماش لوگ بھی جاتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے کسی ڈیرے پر پہنچتے یا کسی قافلے کے خیموں پر تشریف لے جاتے اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو اسی وقت آپ کے پیچھے پیچھے ابو لہب بھی وہاں پہنچ جاتا۔ وہ لوگوں کو آپ سے دور دور رہنے کے لیے کہتا، آپ سے ڈراتا اور آپ پر جھوٹا ہونے اور جادوگر ہونے کا الزام لگاتا۔ وہ لوگوں کو منع کرتا کہ وہ نہ آپ کی پیروی کریں اور نہ آپ کی باتیں سنیں۔ اسی لیے اکثر وفدوں اور جماعتوں کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام واپس آنا پڑا۔ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی اور آپ کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ مکے آنے والے ان وفدوں میں سے بہت تھوڑے لوگوں نے آپ کی پیروی اختیار کی، انہی میں حضرت طفیل بھی تھے۔ یہ ایک نہایت معزز آدمی تھے اور بہت ذہین شاعر تھے۔ یہ جب حج کے لیے مکے آئے تو قریش نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے رہنے کی تاکید کی۔ چنانچہ جب انہوں نے طواف کا ارادہ کیا تو اپنے کان بند کر لیے تاکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہے تو یہ اسے سن نہ سکے۔ جب طفیل کعبہ میں پہنچے تو اس وقت وہاں رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ جب بھی طواف کے پھیروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو کان بند ہونے کے باوجود آپ کے کچھ نہ کچھ الفاظ ان کو سنائی دے جاتے۔ اب انہوں نے جو کچھ سنا تھا اس پر سوچنا اور غور کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت خوبصورت کلام ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کیا حماقت ہے، میں ایک شاعر آدمی ہوں، ذہین اور سمجھدار ہوں، ہر بات کی اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتا ہوں، پھر آخر میں اس شخص کا کلام کیوں نہ سنوں جو کچھ ان کے پاس ہے اور جو کچھ یہ کہتے ہیں، اگر وہ اچھی چیز ہے تو میں اسے قبول کر لوں گا اور اگر بری چیز ہے تو انکار کر دوں گا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے واپس اپنے گھر جانے لگے تو طفیل دوسی بھی آپ کے ساتھ ساتھ گئے اور آپ کو تمام بات بتائی۔
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھی جنہیں سن کر ان کا دل عاجزی اور انکساری سے بھر گیا۔ انہیں اپنے دل میں بڑا سکون اور ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ سچے دل کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے پیغمبر، میں اپنے لوگوں میں صاحب حیثیت آدمی ہوں اور سب لوگ میری بات مانتے ہیں۔ اب میں واپس جا رہا ہوں اور وہاں فارغ لوگوں کو تبلیغ کروں گا اور اسلام کی دعوت دوں گا۔ آپ میری کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خدا سے دعا فرمائی۔ چنانچہ جب طفیل اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے سب لوگوں کو تبلیغ کی اور اسلام قبول کرنے کی درخواست کی، جس پر قبیلہ دوس کے 70 یا 80 گھرانے مسلمان ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جزیرہ نمایاں عرب کے تمام شہروں میں پھیل چکی تھی۔ عیسائیوں کو جب یہ خبر پہنچی تو ان کا ایک وفد اپنی قوم کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تاکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری بات معلوم کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت کی جنہیں سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے اسے قبول کیا۔ وہ لوگ ایمان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان سے کہا انہوں نے اس کی تصدیق کی اور مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوئے۔ راستے میں ابو جہل اور قریش کے کچھ دوسرے لوگوں نے انہیں روکا اور ان سے کہا، خدا تمہارا ناس کرے، تمہاری قوم کے لوگوں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم محمد کے بارے میں معلومات کر کے آؤ، لیکن تم نے اس کے پاس بیٹھ کر اپنا دین ہی چھوڑ دیا اور اس کی باتوں کو سچا سمجھ بیٹھے۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا بلکہ انہیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پہنچے اور انہیں نئے دین کی خوشخبری دی۔ جن لوگوں کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر اسلام کی طرف مائل ہوئے اور وہ ایمان لے آئے تھے ان میں سوید ابن سامت بھی تھے۔ یہ یثرب کے بہت بڑے اور معزز لوگوں میں سے تھے۔ ان کی برتری، عزت اور خاندانی شرف کی وجہ سے لوگ انہیں کامل کہا کرتے تھے۔ یہ حج کے لیے مکہ آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو اسلام لانے کی پیشکش کی اور خدا کے راستے پر آنے کے لیے فرمایا۔ حضرت سوید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، شاید تمہارے پاس بھی وہ سب چیزیں ہوں گی جو میرے پاس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس کیا چیزیں ہیں؟ سوید نے کہا، لقمان کی دانائی اور فراست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے پیش کرو وہ کیا چیزیں ہیں۔ چنانچہ سوید جو کچھ جانتا تھا وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، یہ باتیں اور یہ کلام اچھا ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ وہ قرآن ہے جو خدا نے مجھ پر نازل کیا ہے اور وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوید کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ سوید کے دل نے اسے قبول کیا اور انہوں نے کہا، یہ بہت اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد سوید مدینے کو واپس ہوئے، لیکن جو کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ ان کے ذہن پر نقش ہو چکا تھا۔ جس راستے کی طرف رسول اللہ نے ان کو بلایا تھا وہ مسلسل اسی پر غور کر رہے تھے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت سوید قبیلہ خزرج کے ہاتھوں قتل ہو گئے، لیکن اس وقت وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ جو صحابہ مدینے ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام لائے ان میں حضرت ایاس ابن معاذ بھی تھے۔ یہ ایک نوعمر لڑکے تھے اور ایک وفد کے ساتھ مکہ آئے تھے۔ یہ قبیلہ خزرج کا وفد تھا جو اس لیے آیا تھا کہ قریش کے لوگ قبیلہ اوس کے خلاف ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں، لیکن اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ عرب کے قبیلوں کے ساتھ ہی معاہدے کرتے تھے تاکہ اوس کے لوگ خزرج کے ساتھ اور خزرج کے لوگ اوس کے ساتھ جنگ کرنے کے قابل ہو سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وفد کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس آئے اور ان کو اسلام پیش کیا۔ آپ نے ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں تلاوت فرمائی تو ایاس نے اپنے وفد کے آدمیوں سے کہا، ساتھیو، خدا کی قسم، جس مقصد کے لیے تم یہاں آئے ہو یہ اس سے بہتر ہے۔ لیکن ایاس کے قوم کے لوگوں نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ مدینے میں رہنے والے اپنے پڑوسی قبیلے کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ اس وفد کے سردار ابو الحیر نے ایاس سے کہا، چھوڑو یہ باتیں، ہم یہاں اس کام کے واسطے نہیں آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس چلے گئے، انہی کے ساتھ ایاس ابن معاذ بھی چلے گئے۔ اس واقعے کے تھوڑے دن کے بعد قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان جنگ زور پکڑ گئی۔ یہ وہی جنگ تھی جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے۔ ادھر مدینہ پہنچنے کے تھوڑے ہی دن کے بعد ایاس ابن معاذ کا انتقال ہو گیا۔ جو لوگ موت کے وقت ان کے پاس موجود تھے انہوں نے بتایا کہ آخری وقت میں ایاس کلمہ پڑھ رہے تھے۔
ادھر عرب کے دوسرے قبیلوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور ان کو اسلام پیش کیا تھا۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد اور حمایت چاہی تھی، لیکن انہوں نے بھی آپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اس لیے آپ کی پیشکش ٹھکرا دی تھی کہ انہیں اپنے شہر کی اہمیت اور احترام کے ختم ہو جانے کا خطرہ تھا، جیسے قبیلہ ثقیف کے لوگ تھے کہ انہیں طائف کی اہمیت کے ختم ہو جانے کا خطرہ ہوا، کیونکہ یہاں کی اچھی آب و ہوا کی وجہ سے عرب کے بہت سے دولت مند لوگ گرمیاں گزارنے یہیں آیا کرتے تھے۔ دوسرے یہ لوگ لات نامی مشہور بت کا خیال کرتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہاں لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے صرف اس لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنا چاہا کہ آپ کے بعد ساری عزت اور مسلمانوں کی سرداری ان کے ہاتھ آ جائے گی۔ ایسے لوگوں میں بنی عامر کا قبیلہ تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ حکومت اور سرداری خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، تو وہ لوگ فوراً یہ کہہ کر آپ کے پاس سے واپس چلے گئے، تو کیا ہم محض تمہاری وجہ سے عربوں کی تلواروں سے اپنی گردنیں کٹوا دیں گے؟ اگر خدا کی طرف سے یہ ظاہر ہوا کہ حکومت ہمارے علاوہ کسی اور کو ملے گی تو ہمیں تمہارا ساتھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح سے کندہ، کلب، بنو حنیفہ، بنو مضر اور دوسرے قبیلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قبیلے سے مدد اور کامیابی حاصل نہ ہو سکی، بلکہ اکثر نے بہت بے رحمی اور سختی کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا۔ ادھر جن لوگوں نے کان دھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، ان کو ابو جہل نے ابھارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روک دیا۔ وہ ایسے لوگوں سے کہتا، یہ شخص تم سے یہ کہتا ہے کہ تم لات اور عزا کو چھوڑ دو اور اس گمراہی کو قبول کرو جو یہ لے کر آیا ہے، اس لیے اس کی باتوں میں ہرگز مت آنا۔ اس طرح یہ لوگ بھی آپ کے قریب آنے سے رک گئے۔ مدینے میں دو قبیلے رہتے تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ یہ دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور ادھر ان دونوں قبیلوں کی دشمنی مدینے میں رہنے والے یہودیوں سے تھی۔ وہ دشمنی ان کے آپس کی لڑائی سے بھی کہیں زیادہ سخت تھی۔ یہ تینوں آپس میں کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور لڑتے رہا کرتے تھے۔ کبھی اوس اور خزرج لڑتے رہتے تھے اور کبھی اوس اور یہودیوں میں چھڑی رہتی تھی، کبھی یہودیوں اور خزرج میں خون ریزی ہوتی رہتی تھی، اور کبھی اوس اور خزرج دونوں مل کر یہودیوں سے لڑتے نظر آتے تھے۔ جنگ ٹھنڈی پڑنے نہیں پاتی تھی کہ پھر بھڑک اٹھتی تھی۔ ایک لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی کہ دوسری نئی جنگ کی تیاریاں ہونے لگتی تھی۔ غرض مدینے میں کسی نہ کسی انداز میں جنگ ضرور رہتی تھی۔ یہودی بڑے چالاک اور عیار تھے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اوس اور خزرج دونوں ایک ہو کر ہم سے لڑتے ہیں، جس سے ہمارا زبردست جانی اور مالی نقصان الگ ہوتا ہے، اور ادھر مدینے پر سے ہماری دھاک الگ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے سازش کر کے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج میں ٹھنوا دی، تاکہ ان دونوں قبیلوں کی توجہ ہماری طرف سے ہٹ جائے اور یہ دونوں ایک ہو کر ہم سے نہ ٹکرا سکیں۔ اس کا نتیجہ یہودیوں کی مرضی کے مطابق ہوا کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان آپس میں ہی سخت دشمنی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے درمیان معمولی باتوں پر زبردست جنگیں اور ذرا سی چیزوں پر لڑائیاں ہونے لگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے درمیان جو محبت کے رشتے تھے وہ ختم ہو گئے، ان کی طاقت کمزور ہونے لگی، مال و دولت ان کے پاس سے جانے لگا، اور ان دونوں قبیلوں کے آدمی مرنے لگے، کیونکہ انہیں یہودیوں یا اپنے دوسرے دشمنوں سے لڑنے کے بجائے آپس ہی میں لڑنے سے فرصت نہ رہی۔ یہودی انتہائی مکار تو تھے ہی، اب انہوں نے ایک چال اور چلی کہ ان دونوں قبیلوں میں سے ہارے ہوئے قبیلے کے ساتھ معاہدہ کر لے، تاکہ ان میں سے ایک قبیلہ کمزور ہو جائے اور دوسرا مضبوط ہو جائے۔ اس طرح خود یہودیوں کی حیثیت بڑھ جائے گی۔ اس حرکت سے وہ ایک طرف تو ان دونوں قبیلوں کے اوپر اپنی سرداری مسلط کرنا چاہتے تھے تاکہ دونوں قبیلے یہودیوں کے سامنے کمزور اور ذلیل ہو جائیں، اور دوسری طرف اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سارا باعزت کام اور دولت پیدا کرنے کے راستے یہودیوں کے قبضے میں آ جائیں گے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارا مذہب ایک باقاعدہ شریعت ہے، ہمارے پاس خدا کی کتاب ہے، جبکہ اوس اور خزرج پتھر کے بتوں کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ یہودی ان لوگوں کو اپنے مقابلے میں شرم اور عار دلاتے تھے، انہیں ڈراتے تھے کہ ان کا انجام خراب ہوگا۔ اپنی کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا حوالہ دے کر انہیں ڈراتے اور کہتے، وہ نبی ظاہر ہو چکا ہے اور اس کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے اور پھر اس نبی کے ساتھ ہم اس طرح تمہارا تہس نہس کر دیں گے جس طرح عاد اور ارم کی قومیں مٹ گئی ہیں۔ مدینے والوں کے یہ حالات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے کہ قبیلہ اوس کے کچھ لوگ وفد کی صورت میں مکے آئے اور قبیلہ خزرج کے خلاف قریش سے معاہدہ کرنے کی درخواست کی۔
پھر ان لوگوں کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ نے انہیں اسلام پیش کیا اور ایاز ابن معاذ مسلمان ہو گئے، لیکن باقی لوگ انکار کر گئے کیونکہ وہ لوگ لڑائی کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے۔ قبیلہ اوس کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی اسلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا ان پر بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ بار بار اس کو سوچتے تھے اور اس کی سچائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اوس اور خزرج کے درمیان جنگ کی آگ نہایت سختی کے ساتھ بھڑک اٹھی اور اس حد تک بڑھ گئی کہ ان سب کو فنا کر ڈالے، لیکن چونکہ قبیلہ اوس کو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لینے کی وجہ سے مدد مل گئی تھی، اس لیے وہ جیت گئی اور جنگ ختم ہو گئی۔ مگر اب ان دونوں قبیلوں نے اپنی حالت پر نظر ڈالی تو وہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوئے کہ اس لڑائی میں جس کو انہوں نے یوم بعاث کا نام دیا تھا، دونوں قبیلوں کے جان اور مال کا زبردست نقصان ہو گیا تھا۔ ان کا وقار اور ان کی عزت ختم ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جیتنے والا قبیلہ اور ہارنے والا قبیلہ دونوں یہودیوں کے غلام اور ان کے اشاروں پر ناچنے والے بن کر رہ گئے۔ اب دونوں قبیلوں نے اپنی تباہی پر نظر ڈالی تو انہیں اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہوا، اس لیے انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں قبیلوں کو ایک ہو جانا چاہیے، ورنہ حالت یہی رہی تو جلد ہی دنیا سے ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں صلح کی اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ دونوں قبیلوں کا سردار ایک ہونا چاہیے۔ اس عہدے کے واسطے سب نے ایک زبان ہو کر قبیلہ خزرج کے عبداللہ ابن محمد کو چنا، کیونکہ وہ ایک باعزت آدمی تھا اور ساتھ ہی اس کی سمجھداری اور عقل مندی بھی بہت مشہور تھی۔ یوم بعاث کے بعد جو حج کا موسم آیا تو قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ حج کے ارادے سے چلے۔ ان میں 2 آدمی بنو نجار کے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی نانیہال کے لوگ تھے۔ وہ لوگ مکے آ رہے تھے کہ راستے میں عقبہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم قبیلہ خزرج کے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہودیوں کے معاہدہ بردار ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھ سکتے ہو؟ میں تم لوگوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ضرور۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خدا کی طرف بلایا اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میں خدا کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ وہ لوگ حیران رہ گئے اور بہت متاثر ہوئے، پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن سے یہودی ہمیں ڈرایا کرتے تھے، ہمیں ان کی پیروی کر لینی چاہیے ورنہ وہ ہم سے پہلے ان کی پیروی قبول کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت آپ کی سچائی کا اقرار کیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے آپ سے کہا، ہم اپنے پیچھے ایسی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں جن کے اندر آپس میں اتنی دشمنیاں اور برائیاں ہیں کہ شاید ہی کسی دوسری قوم میں ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ خدا انہیں آپ کی برکت سے ایک کر دے۔ اب ہم ان کے پاس جا کر انہیں آپ کا پیغام سنائیں گے اور اسی دین کی طرف انہیں بلائیں گے۔ اگر اس طرح وہ لوگ ایک ہو گئے تو پھر ان کی نظروں میں آپ سے زیادہ کسی کی عزت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ لوگ مسلمان بن کر اپنے گھروں کو واپس گئے اور اپنی قوم کو اپنے مسلمان ہو جانے کی اطلاع کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسی نئے نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں جن سے ہمیں یہودیوں نے ڈرا رکھا تھا۔ پھر ان خزرجی مسلمانوں نے مدینے میں عام طریقے سے سب کو اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، یہاں تک کہ پورے مدینے میں ایک گھر بھی ایسا باقی نہیں رہا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا نہ ہو گیا ہو۔ اگلے سال جب حج کا موسم آیا تو عقبہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوس اور خزرج کے 12 آدمی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا کہ ان میں سے کوئی بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا، چوری نہیں کرے گا، اولاد کو قتل نہیں کرے گا اور کسی پر کوئی بہتان نہیں باندھے گا۔ جو کوئی اس عہد کی اور ان باتوں کی پابندی کرے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور اگر کوئی ان باتوں میں سے کسی کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ اسے عذاب دے اور چاہے اس کو بخش دے۔ جب وہ لوگ مدینے کو واپس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو قرآن پاک پڑھائیں، اسلام کی تعلیم دے اور دین سمجھائیں۔ مدینے میں اسلام پھیل گیا۔ غمگین اور پیاسے دل اس نعمت کو پا کر خوش اور سیراب ہو گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں حضرت اسد ابن زرارہ کے گھر پر ٹھہرے۔ لوگ نئے دین میں داخل ہونے لگے اور وہ انہیں پورے جوش و خروش کے ساتھ دین سکھانے لگے۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہیں اپنا پیدائشی دین چھوڑتے ہوئے شرم آتی تھی، کچھ اپنے غرور اور بڑائی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے،
مگر جب ایسے لوگوں کو حضرت مصعب ابن عمیر کی تعلیمات معلوم ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ کن باتوں سے روکتے ہیں اور کن کاموں کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ادھر قرآن پاک کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی تو وہ بھی اسلام قبول کر لیتے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ٹھہرے رہے، مدینے والوں کو اسلام کی تعلیم دیتے اور نماز پڑھاتے، یہاں تک کہ پورے مدینے میں اسلام پھیل گیا اور پورے شہر میں چند لوگوں کے سوا کوئی مشرک نہیں رہا۔ خدا مدینے والوں پر برکت نازل فرمائے، انہوں نے ایک سال میں وہ دعوت قبول کر لی جسے مکے والوں نے برسوں میں بھی قبول نہ کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا، وہ آپ کے ذکر سے خوش ہوتے تھے، جبکہ قریش کے لوگ آپ کے نام کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے مکے کے مسلمانوں کو مدینے والوں سے بے حد محبت ہو گئی تھی، اس لیے کہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہوگی، ہر مسلمان کے دل میں اس کی عزت ہوگی۔ عقبہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے لوگوں سے جو بیعت لی تھی، یہ اسلام کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مددگار ساتھی مل گئے تھے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم آپ کی حمایت اور حفاظت کریں گے تاکہ آپ بے خوف ہو کر اسلام کو پھیلا سکیں۔ یہی مدینے کے مسلمان انصاری کہلاتے ہیں، جن کے معنی ہے مددگار۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے مدینے میں اسلام پھیلتا رہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کامیابی کی خوشخبریاں آتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے اس کو مدینے والوں کے دلوں نے قبول کر لیا تھا، اسی لیے انہوں نے آپ کی حفاظت اور آپ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح انہیں آپ کا ساتھ دینے اور آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا، آخر ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح چھوڑے رکھیں گے؟ آپ مکے کے پہاڑوں میں پریشان پھریں اور اپنے مددگار تلاش کرتے رہیں۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حج کے موسم میں مکے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ تشریف لے چلنے کی درخواست کریں گے اور آپ کی حمایت اور مدد کا عہد کریں گے۔ اس کے بعد حضرت مصعب مکے واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حالات معلوم کیے۔ جب اشہر حرم پورے ہو گئے تو مدینہ کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد حج کے لیے مکے آئی۔ مسلمان اسی نیت سے آئے تھے کہ اپنے فیصلے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن انہوں نے اپنے اس ارادے کا اظہار مشرکوں پر نہیں کیا، اور پھر کعبے میں رسول اللہ اور ان لوگوں کے درمیان ملاقات ہوئی اور متفقہ رائے سے ایک جگہ متعین کر لی گئی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگ بیعت کے لیے جمع ہوں گے۔ جب رات پھیل گئی اور اس کا تقریباً 1/3 حصہ گزر گیا، قریش آرام کی نیند سو چکے تھے۔ تمام حاجی اپنے قافلوں اور ڈیروں میں محو خواب تھے۔ مدینہ کے حاجیوں میں سے 73 مرد اور 2 عورتیں خاموشی سے اٹھے اور چپکے چپکے سے چلتے ہوئے مکے سے کچھ دور عقبہ کے مقام پر آئے اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہی قائم تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص رازوں میں انہیں شریک کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ عباس اس معاہدے کے وقت موجود رہیں جو مدینہ کے لوگ ان کے بھتیجے کے ہاتھ پر کرنے والے تھے، اور وفاداری کا یہ عہد اور بیعت اور زیادہ مضبوط اور پکا ہو جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انصار کے پاس پہنچے، انصار مدینہ کے وہ مسلمان کہلاتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت کا عہد آپ سے کیا تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح گفتگو شروع کی، اے خزرج کے لوگوں، آپ کو معلوم ہے کہ محمد ہم میں سے ہے اور ہم نے اپنی قوم سے ان کا بچاؤ اور حفاظت کی ہے۔ یہ اپنے شہر میں عزت والے بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں۔ یہ تمہارے ساتھ ملنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ اب جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، اگر تم ان کا ساتھ دو اور دشمنوں سے ان کا بچاؤ کرو تو اس میں کتنی بھی مصیبتیں آئیں وہ تمہیں جھیلنی پڑیں گی، لیکن اگر تم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ابھی بتا دو، وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہت عزت سے ہیں اور اسی کے ساتھ محفوظ بھی ہیں۔ اس بات سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ مدینے والے حضور کی حفاظت کا جو اقرار کرنے آئے ہیں اس کا اچھی طرح اطمینان ہو جائے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ چکے تو مدینے والوں نے کہا، آپ نے جو کچھ کہا وہ ہم نے سن لیا، اب آپ فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اور خدا کے نزدیک جو مناسب سمجھے وہ راستہ اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی، پھر لوگوں کو اسلام کی خوبیاں بتائیں اور اس کے بعد فرمایا، میں تم سے اس بات کا معاہدہ کرتا ہوں کہ تم ہر اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے تم اپنی عورتوں اور بچوں کو بچاتے ہو۔
یہ سن کر برا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ اپنی قوم میں باحیثیت بھی تھے اور بڑے بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا اس پر بیعت کی اور کہا، ہاں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے کہ ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے گھر والوں کی کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا کی قسم ہم جنگ کے بیٹے ہیں، جنگیں ہمیں بڑوں سے ورثے میں ملی ہے۔ برا کی اس گفتگو پر ابو الہیثم ابن طبیان نے اعتراض کیا، یہ بھی مدینہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، رسول اللہ، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں اور اب ہم انہیں توڑ رہے ہیں، لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ ہم تو یہ کہہ گزریں اور بعد میں خدا کی طرف سے آپ کو حکم ہو کہ آپ مدینے والوں کو چھوڑ دیجئے اور اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میرا خون تمہارا خون ہے، جب تم خون بہاؤ گے میں بھی تمہارے ساتھ بہاؤں گا، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، جس سے تم لڑو گے میں بھی اس سے لڑوں گا، اور جسے تم پناہ دو گے میں بھی اسے پناہ دوں گا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے معاہدہ کا ارادہ کیا تو ان میں سے ایک شخص عباس ابن عبادہ اٹھے اور انہوں نے کہا، اوس اور خزرج کے لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ اس شخص سے کس بات پر معاہدہ کر رہے ہو؟ تم ان کے لیے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر طرح کی جنگ کا معاہدہ کر رہے ہو، اس لیے اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ اگر تمہاری جان و مال پر بن گئی اور تمہارے سب بڑے بڑے لوگ قتل ہو گئے تو تم ان کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ گے، تو ابھی کہہ دو، اس لیے کہ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاؤ گے، اور اگر یہ ارادہ ہے کہ تم اپنے وعدے کے مطابق مال و دولت ختم ہو جانے اور بڑے بڑے لوگوں کے قتل ہو جانے کے باوجود بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑو گے تو آگے آؤ، اس لیے کہ اس میں خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، چاہے ہمارے جان و مال پر بن جائے اور ہمارے بڑے بڑے لوگ قتل ہو جائیں مگر ہم ان کا ساتھ دیں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہیں جنت ملے گی۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا، تب پھر ہاتھ بڑھائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور ایک کے بعد ایک ان سب نے عہد و پیمان دیا۔ اسی وقت رات کے سینے سے ایک زوردار آواز ابھری جو پکار پکار کر کہہ رہی تھی، یہ اوس و خزرج کے لوگ ہیں جو محمد سے تمہارے قتل کا عہد کر رہے ہیں۔ بیعت کرنے والوں نے جب یہ کسی انجانے شخص کی آواز سنی جس نے خود بخود ہی ان کی جاسوسی شروع کر دی تھی تو عباس ابن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو صبح ہی مینا والوں پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہم ایسا حکم نہیں دے سکتے، تم لوگ اپنے قافلوں میں واپس چلے جاؤ۔ سب لوگ خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے خیموں اور خوابگاہوں میں جا کر سو گئے۔ صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ قریش کے بڑے بوڑھے اور ذمہ دار مدینے والوں کی قیام گاہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر قریش مدینے والوں سے ملے اور انتہائی غصے کے ساتھ انہیں لعنت ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے، اے خزرج کے لوگوں، ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے محمد سے کوئی معاہدہ کیا ہے اور تم اسے ہمارے پاس سے نکال لے جانا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم ہمارے نزدیک اس سے برا کوئی آدمی نہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ چاہتا ہو۔ قریش سے یہ بات سن کر مدینے کے مشرکوں کو بہت تعجب ہوا اور وہ بڑے گھبرائے، کیونکہ رات کے اس معاہدے اور بیعت کی انہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر اور حلف اٹھا کر مکے والوں کو یقین دلانا شروع کیا کہ ہمارے اور محمد کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ مسلمان اس بات کو بالکل ٹال گئے اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ وہ کوشش کرنے لگے کہ گفتگو کا موضوع بدل جائے اور دوسری باتیں چھڑ جائیں۔ آخر کار قریش وہاں سے چلے گئے۔ وہ سخت حیران تھے کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ غرض وہ لوگ اسی ادھیڑ بن میں واپس چلے گئے، مگر وہ سب کے سب اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح اصل بات کا پتہ لگائیں۔ ادھر مدینے والوں نے اسی وقت کوچ کا اعلان کر دیا اور فوراً اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ قریش کو اصل بات معلوم ہونے سے پہلے وہ وہاں سے نکل جائیں، ورنہ قریش بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ انصاریوں کا خیال درست نکلا، کیونکہ قریش کو جیسے ہی اصل بات کا پتہ چلا وہ فوراً ہی انصاریوں کا پیچھا کرنے نکل کھڑے ہوئے تاکہ ان کو راستے ہی میں پکڑ لیں۔ وہ غصے میں پاگل ہوئے جا رہے تھے، اس لیے فوراً ہی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے، مگر سوائے حضرت سعد ابن عبادہ کے کوئی بھی ان کے ہاتھ نہ آ سکا۔ وہ انہیں لے کر چلے اور سارا غصہ ان پر ہی اتارنا شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھ گردن تک خوب کس کر باندھ دیے اور انہیں مارتے ہوئے اور بالوں سے کھینچتے ہوئے یہ لوگ مکے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ان کو بہت مارا اور ستایا۔
آخرکار جبیر ابن مطعم ابن عدی اور حارث ابن امیہ نے آ کر ان کو اس عذاب اور مصیبت سے چھڑایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں جب اپنے تجارتوں کے سلسلے میں شام جاتے ہوئے مدینہ سے گزرا کرتے تھے تو حضرت سعد ابن عبادہ ان دونوں کو پناہ دیا کرتے تھے۔ اب قریش کے لوگ سخت پریشان ہو چکے تھے کہ وہ ہر وقت اسی سوچ بچار میں لگے رہتے کہ محمد کا کس طرح مقابلہ کریں اور اس نئے دین کو کس طرح پھیلنے سے روکیں۔ وہ سوچتے تھے کہ محمد کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے، اب حد ہو گئی کہ اس نے ہمارے درمیان میں رہتے ہوئے ہمارے خلاف اتنی بڑی کارروائی کر دی اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ مگر اوس اور خزرج کے ساتھ معاہدہ کر کے محمد کیا کرنا چاہتا ہے؟ کبھی وہ اس دین کی کامیابی سے خوف زدہ ہو جاتے اور سوچتے، کیا محمد ہم پر غالب آ جائے گا؟ کیا وہ دین جس کی وہ تبلیغ کرتا ہے مدینے میں پھیلنے کے بعد سارے عرب میں پھیل جائے گا؟ غرض اسی طرح کی باتیں سوچتے سوچتے قریش کے دماغ پک جاتے، مگر اس سیلاب کو روکنے کی انہیں کوئی تدبیر نہ سوچتی۔ ادھر مدینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بیعت اور معاہدہ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی بن چکے تھے۔ انہیں ایسا لگتا تھا جیسے ان کے دل مضبوط بھی ہو گئے اور ان میں سکون و اطمینان بھی پیدا ہو گیا ہے۔ جب وہ واپس مدینے پہنچے تو اپنے ایمان لے آنے کا اعلان کرتے ہوئے پہنچے، اسلام پھیلاتے ہوئے پہنچے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے پہنچے کہ وہ اس نئے دین میں داخل ہو۔ اس کے بعد وہ دین کی محبت میں اتنے بڑھے کہ اپنے مشرک اولاد اور قوم کے دوسرے مشرکوں کے بتوں پر حملے کرنے لگے۔ یا تو وہ ان بتوں کو توڑ دیتے تھے یا ان کے مالکوں سے چھپا کر انہیں اٹھا لاتے تھے اور انہیں کوڑوں اور گوبر کے ڈھیر میں ڈال دیتے تھے۔ صبح کو جب مشرک دیکھتے کہ ان کے بتوں کا کیا حشر کیا گیا ہے تو وہ بہت غضبناک ہوتے اور انہیں دھونے اور پاک کرنے کے بعد دوبارہ اپنے گھروں میں ان کی جگہوں پر رکھ دیتے، اور اس کے بعد مسلمان پھر وہی حرکت کر گزرتے تھے۔ مسلمان ہر مشرک کے ساتھ یہی کرتے رہتے، یہاں تک کہ وہ خود سمجھ لیتا کہ یہ پتھر کے بے جان معبود کس قدر حقیر اور ذلیل ہیں جنہیں وہ خدا بنائے بیٹھا ہے۔ اسے احساس ہوتا کہ ان بتوں کو خود اپنے نفع اور نقصان کی بھی خبر نہیں۔ وہ اپنے دل کو ٹٹولتا اور پھر توبہ کر کے خدا کے دین میں داخل ہو جاتا۔ اس طرح مدینے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی بڑی اچھی تیاریاں کر لی تھی، کیونکہ اب آپ کی تشریف آوری کے دن قریب آ رہے تھے۔ اس طرح مدینے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور مدینے کی سرزمین ایک نئے اور برکت والے زمانے کا انتظار کرنے لگی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا حکم ہو گیا۔ آپ نے پہلے اپنے صحابہ کو خفیہ ہجرت کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ اکٹھے ہو کر مکے سے نکلے، کیونکہ اس سے لوگوں کو شک پیدا ہوگا، بلکہ ایک ایک یا دو دو کر کے جائیں تاکہ قریش کو یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں۔ اس طرح کافی مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور قریشی مشرکوں کو پتہ بھی نہ چل سکا، مگر جب انہیں اس کا اندازہ ہوا تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کمی گاہیں بنائیں تاکہ انہیں شہر کے باہر نکلنے سے روکا جا سکے۔ اسی وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہجرت کرنی تھی۔ طے یہ ہوا کہ ان کے ساتھ حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ اور حضرت ہشام ابن عاص جائیں گے، اور یہ تینوں چھپ کر الگ الگ روانہ ہوں گے اور مکے کے باہر ایک جگہ ملیں گے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی نہیں آیا تو دوسرے دونوں ساتھی یہ سمجھ لیں گے کہ اس کا راز کھل گیا ہے اور اس کو روک لیا گیا ہے، پھر باقی دونوں ساتھی پروگرام کے مطابق چلے جائیں گے۔ مقررہ وقت پر اور پہلے سے طے شدہ جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، مگر ہشام نہیں آئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ مشرکوں میں پھنس گئے ہیں اور یہ دونوں مدینے کو روانہ ہو گئے۔ ادھر ہشام کا یہ ہوا کہ وہ مشرکوں کے ہاتھوں میں پڑ گئے۔ انہوں نے انہیں بے حد عذاب اور تکلیفیں دی اور زبردستی اسلام سے پھیر دیا۔ غرض اس طرح قریش ہر جانے والے کی گھات میں لگے رہتے تھے، اور پھر جو بدقسمت بھی ان کے ہاتھوں میں پڑ جاتا وہ اسے سخت سے سخت عذاب میں، یہاں تک کہ وہ لوگ شوہر کو بیوی سے چھڑا دیتے اور ماں کو بیٹے سے جدا کر دیتے۔ قریش جس مسلمان کو بھی اس طرح پکڑتے تو ان کی خواہش ہوتی کہ وہ فوراً اس کو قتل کر دیں، لیکن اگر انہیں معلوم ہوتا کہ مکے میں اس قیدی کے رشتہ دار بھی ہیں تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا کہ قتل کرنے پر اگر اس کے رشتہ دار بھڑک اٹھے تو پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا اور اس طرح خود ہمارے درمیان ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے، کیا محمد بھی مدینے کو ہجرت کا ارادہ کر رہا ہے، جیسا کہ اس کو اجازت مل چکی ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں کو بھیجنے پر رضامند ہو گیا ہے، یا ایسا ہی ہوگا جیسا حبشہ کو ہجرت کے وقت ہوا تھا کہ وہ خود مکے میں رہے گا اور صرف اپنے ساتھیوں کو بھیجے گا؟ قریش کی زبانوں پر یہ سوالات تھے،
لیکن ان کا جواب کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف یہی نہیں سوچ رہے تھے، بلکہ اب آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے دماغوں میں ایک نئی تدبیر آئی تھی۔ اس سے پہلے حبش کی ہجرت کے وقت صحابہ ان کے ہاتھوں سے بچ نکلے تھے، اس لیے اس دفعہ وہ کوئی ایسی چال چلنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر نہ جا سکے۔ قریش کو یہ ڈر تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ جانے میں کامیاب ہو گئے تو وہاں پہنچ کر آپ اپنے انصاری اور مہاجر صحابہ کے ساتھ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ قریش مسلمانوں کی گھات میں لگ گئے تھے اور وہ ان کو مکے سے نکلنے اور ہجرت کرنے سے روک رہے تھے، مگر پھر بھی مسلمان ایک ایک کر کے ہجرت کو روانہ ہوتے رہے۔ وہ چھپ چھپا کر اس طرح نکل جاتے کہ کسی کو کان و کان خبر بھی نہ ہو پاتی، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر ابن عوام بھی چلے گئے۔ جو بھی جاتا تھا وہ دوسرے کو اپنا مال دولت سپرد کر جاتا تھا اور اپنے گھر والوں کی خبر گیری کے لیے اپنے رشتہ داروں کو کہہ جاتا تھا۔ اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے صحابہ میں سے صرف حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم رہ گئے۔ ان کے علاوہ مکہ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے صرف وہ لوگ رہ گئے تھے جن کو مشرکوں نے گرفتار کر لیا تھا اور انہیں اسلام سے پھیرنے کے لیے ان پر طرح طرح کی سختیاں کر رہے تھے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کی اجازت لینے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی نہ کرو، ممکن ہے خدا تمہارے لیے بھی کوئی ساتھی بھیج دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلد ہی ہجرت فرمانے والے ہیں۔ انہوں نے اس بات سے اندازہ لگا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے لیے خدا تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے اور عنقریب ہونے والی روانگی کے لیے ضروری تیاریاں کرنے لگے۔